الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير هو اتباع القرآن وسنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے بحوالہ ابن کثیر۔ فرمایا اللہ رب العزت نے: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اے مسلمانوں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف بلاتی رہے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور یہی جماعت کامیاب بھی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ تو خیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الخیر هو اتباع القرآن و سنتی۔ خیر یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے اور میرے فرمان کی پیروی کی جائے۔ یعنی دعوت الی الخیر مراد ہے اسلام کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت، تعلیم کی دعوت، کہ لوگ تاکہ اسلامی تعلیمات سیکھیں، جب سیکھیں گے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم سب نہیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ امت کو حکم ہے۔ اور جو چوتھے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین جماعت ہو، تم سب بہترین لوگ ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ خیر امت کیوں ہو؟ تأمرون اخرجت للناس، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے جا چکے ہو، اور لوگوں کو ہدایت کیسے دو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو گے۔ یہ جو آیت ہے، اس کے مخاطب امام ضحاک یہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں
کہ ہوا ہم اصحاب رسول اللہ، ہم خاصت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایت مخصوص ہے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے، کہ صحابہ میں سے ہر صحابی کو یہ حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین جماعت ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے نکلو گے۔ جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطاب ہو رہا ہے نا جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، تم اللہ کے فیصلے میں نکالے جا چکے ہو۔ اللہ کے راستے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تم نکالے جا چکے ہو، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تم نکالے جا چکے ہو۔ اور دعوت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی مشن تھا۔ وہ ایسی ارواح مقدسہ تھیں جو اس دور میں نبی کا سپاہی بننے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، کہ بہترین جماعت تھی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کا وصف یہ تھا کہ ہم رہبان باللیل و رکبان بالنہار، رات کو تو عبادت میں نظر آتے تھے اور دن کو بھی عبادت تھی، لیکن اس کا طریقہ مختلف تھا، کبھی جہاد میں، کبھی تبلیغ میں، کبھی سبق میں، کبھی کس طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بئر معونہ کی طرف 70 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے دھوکہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں صحیح پڑھے لکھے لوگ چاہیے، اور ہمارے 70 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے الگ قاری اور معلم چاہیے، تاکہ ہمیں وہ دین کی باتیں سکھائے اور سمجھائے۔ آپ نے 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور یہ 70 کون تھے؟ انصاری صحابہ تھے اکثر، اور زندگیاں انہوں نے وقف کی ہوئی تھی، وقف کی ہوئی تھی اسلام کے لیے۔ ہر وقت اصحاب صفہ والے چبوترے کے اوپر رہتے تھے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر، گھر سے باہر تشریف لانے کے اوقات پتہ تھے۔ اس سے پہلے وہ مدینہ کے اطراف کے وادیوں میں جاتے تھے، یہ طالب علم، اور وہاں سے لکڑیاں چن کے لاتے تھے۔ کچھ تھوڑے بہت چند سکوں پر بک گیا تو اپنے لیے کوئی جو دلیہ کر لیتے تھے۔ دوسری صفت یہ ہے ان کی کہ مسجد نبوی کے سائیڈ میں بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے تھے، یہ کنویں پر سے پانی بھر کے ان مٹکوں میں ڈالتے تھے، تاکہ کوئی بندہ بغیر وضو کے گھر سے آ جائے، یا مسجد میں بیٹھا ہے اور وضو ٹوٹ گیا تو اس کو دور جانے کی ضرورت نہ ہو، یہیں پر قریب وہ وضو بنا لے۔ لکڑیاں چن کے یوں گزارا کرتے، اور نمازیوں کی خدمت کرتے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو آپ سے سبق سیکھتے، سبق لیتے، سبق پڑھتے، احادیث سیکھتے، لکھتے، قرآن مجید یاد کرتے۔ جب وہ بئر معونہ والے آئے
قبیلہ زکوان، قبیلہ رعل، بنو سلیم وغیرہ۔ عالم الغیب بالکلیہ، عالم الغیب بالکلیہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ انبیاء کو پتہ ہوتی ہیں، جب نہ بتائی جائیں تو نہیں پتہ۔ قرآن نے سورہ ہود میں بتایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک۔ اے نبی ہم نے جو بتائی نا یہ باتیں، یہ آپ کو نہیں پتہ تھی، ہم نے بتائی آپ۔ یوں کہہ دینا کہ نبی بالکل غیب کی باتیں نہیں جانتے، یہ بھی بے انصافی ہے، اور یوں کہہ دینا کہ نبی سب کچھ غیب کی باتیں جانتا ہے، یہ بھی بے انصافی ہے۔ بالکل یہ غیب اللہ ہی کو ہے، وہ غیب کی باتیں جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ نبی کو پتہ ہوتی ہیں، جو نہیں بتاتے ہیں وہ نہیں پتہ ہوتی۔ اب یہاں دیکھیں 70 انہوں نے قاری مانگے، اور یہ لوگ غلط تھے، کافر تھے، منافق تھے، جھوٹے تھے، لیکن آپ کے علم میں نہیں۔ آپ نے ان طلبہ میں سے جن کی میں نے ابھی تاریخ بیان کی، ان میں سے جو بہترین قرآن پڑھنے والے تھے 70 کو بھیجا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تبلیغی جماعت کی تشکیل ہوئی ہے یہ پہلی تشکیل ہے۔ 70 صحابہ کو آپ نے تبلیغی مشن کے لیے بھیجا ہے، اور جو بہترین پڑھے لکھے تھے۔ تھوڑا سا اس جگہ پہ میں بات کروں گا کہ تبلیغ بہت اونچی چیز ہے، لیکن آپ نے ان صحابہ کو بھیجا جو ان میں سے بہترین پڑھے لکھے تھے، اچھے قاری تھے۔ پڑھ لکھ کر سیکھ کر پھر سکھانا ہے نا جی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث ہے بخاری کی۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو پہلے قرآن حدیث خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ آپ نے ان 70 کو بھیجا، اور ادھر انہوں نے دھوکہ کر کے شہید کر دیا، ایک دکا کوئی بچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک ساتھی وہاں پہنچ بھی گیا، اور یہ لوگ شہادت کے وقت کچھ جملے بول رہے تھے، وہ جملے بھی وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور وہ شروع میں ان جملوں کی تلاوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ شروع میں آپ نے فرمایا یہ بیر معونہ میں شہادت نوش کرنے والوں کے یہ جملے ہیں اور اللہ کو بڑے پسند آئے، ان جملوں کی تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو ان جملوں کو۔ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اب یہ حدیث کا حصہ ہے، تلاوت ختم۔ کیا ان کا ترجمہ ہے؟ یہ جو شہادت لے رہے تھے کہ اللہ پاک ہماری یہ دکھی داستان، شہادت والی یہ گھڑیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جائیں، اور ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ ہم بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، شہادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری یہ ملاقات اتنی کامیاب ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ ہم شہادت پر پریشان نہیں ہیں، دکھے نہیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تعلیم کے لیے بھیجا تھا، سبق کے لیے بھیجا تھا کہ ان کو پڑھانا ہے، تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ پاک ہمارے نبی کو ہماری یہ حالات جو ہیں وہ بتا دیے جائیں، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا۔ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی بیر معونہ میں، اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی، رضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔
اتنا دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی غموں میں ہے، دکھوں میں ہے۔ آپ شمائل پڑھ کے دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھ کے دیکھیں نا جی، آپ اپنی زندگی میں بہت کم کہکہ لگا کر ہنسے ہیں، اور وہ جو ہنسنا ہوا ہے وہ بھی کسی دینی بات پر ہوا ہے، ورنہ اکثر آپ نے تبسم فرمایا۔ کہکے لگا کے کون ہنسے گا؟ جس کا ظاہر باطن ہر لحاظ سے خوش ہوگا۔ جی، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ ان کی زندگی تو غموں میں گزری، آج ان کو تبلیغ کرنی ہے، آج ان کو کرنی ہے۔ اور جو مسلمان ہو چکے ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو کبھی ان کے دکھوں میں ہیں آپ، کبھی وہ کافر کے جو ہدایت پر نہیں آئے ان کی فکر میں ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے سے بیر معونہ کی یہ دکھی داستان بتائی گئی اور ان مظلوموں کا واقعہ بتایا گیا، تو آپ اتنے پریشان ہوئے۔ ویسے تو میں بتا رہا ہوں ساری زندگی غم میں ہے، اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے 1 مہینہ صبح کی نماز میں ان قبیلے والوں کے خلاف بد دعا کی ہے۔ اللہم قاہر اعداء الاسلام وشتت شملہم وفرق جمعہم وقلب دیارہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم۔ یہ جو آپ نے قنوت نازلہ سنی ہوگی، کبھی کبھی جب حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو صبح کی نماز میں امام صاحبان دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھاتے ہیں۔ امام اونچا پڑھتا ہے، مقتدی سنتے ہیں۔ یہ قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ایک دو کم تھے، یہ جو قاری آپ نے بھیجے تھے تبلیغی مشن پر دین کی تعلیم کے لیے، ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ ان قبیلے والوں کے خلاف بد دعا کی ہے، اور سارے تباہ ہو گئے۔ اسلام تو نہیں مٹا، قاریوں کی تو کمی نہیں ہوئی، ان بدبختوں نے اپنا نقصان کیا۔ پیغام حق کب مٹا ہے جو اب مٹے گا؟ پیغام حق کب مٹا ہے جو اب مٹے گا؟ مٹ گئے ہیں سب مٹانے والے، جو اسلام کی آواز کو بلندی سے روکنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، مٹ گئے ہیں سب مٹانے والے۔ پیغام حق کب مٹا ہے؟ کسی کے مٹانے سے کب مٹا ہے جو اب مٹے گا؟ مٹ گئے ہیں سب مٹانے والے۔ قاریوں کی تعداد میں تو اضافہ ہوا، بیر معونہ کے تو 70 شہید۔ میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ بہت دکھ ہوا۔ آپ تو شفقت کے پیکر ہیں۔ سورہ انبیاء میں آپ کا جامع معنی وصف قرآن نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے صرف انسانوں کے لیے آپ کو رحمت نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اے پیغمبر ہم نے آپ کو مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ بہت کم آپ نے بد دعا کی ہے، لیکن جہاں کی ہے تو وہاں اسلام کے خلاف جہاں سازش ہوئی، یہ بیر معونہ والوں کے خلاف بد دعا کی اور تباہ ہو گئے، جل گئے سب، مال مویشیاں بھی تباہ ہو گئی۔ نبی کی بد دعا، آپ کو پتہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، اور اس سے بڑا مظلوم کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ لے کر جا رہے ہیں قاری صاحبان کو اور ادھر جا کر مار رہے ہیں ان کو۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت مظلوم اگر کافر ہو تو فرمایا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، مظلوم کافر بھی ہو اور وہ بد دعا کر دے تو ہے تو اللہ کی مخلوق نہ جی۔ آپ نے آپ کے خلاف جو سازش ہوئی مکہ اور مدینہ، کچھ یہودی اور کچھ مشرکین نے ان کے خلاف بد دعا کی۔
کم کی لیکن کی ضرور ہے. جب لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگیں. تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، تبلیغ کا کام پیغمبر آئے ہی تبلیغ کے لیے ہیں، ان کا اور کوئی مشن نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو ہل چلانا یا فلان کرنا یا یوں کرنا نہیں سکھایا. وہ تو فطرت میں ایسا القاء ہوتا ہے کہ خود ان چیزوں کو لوگ سیکھ جاتے ہیں. تھوڑی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. پیغمبروں کا اصل مشن کیا ہوتا ہے؟ دعوت الی اللہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور بلغ یبلغ، تبلیغ باب تفعیل ہے، تکرار کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہیں. اور آگے اللہ کی تعالیٰ کی مہربانی ہے، فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. وہ ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں اس میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ قلوب کو جانتا ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن. بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلی کے درمیان میں ہیں. وہ جب چاہے ادھر پھیر دے، جب چاہے ادھر پھیر دے. وہ کب پھیرتا ہے؟ یہدی من یشاء یضل من یشاء. ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے. سب کے قلوب اللہ کے دو، جو اللہ کی شان ہے اس کی انگلیوں کی جو بھی شان ہے، کما ہوا شان ہو. جو در محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے. اللہ رسول کا دروازہ تو کھلا ہے، تعلیمات ہر وقت موجود ہیں آپ کے پاس. در محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے در دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. ہم نے تو پیغمبر بھیجے، آخری کتاب بھیجی، اس کی تعلیمات اس میں حسن آپ کے سامنے رکھا کہ اپنی زندگی بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ. اسلام اس خوبصورت مذہب کا نام ہے، اس خوبصورت دین کا نام ہے جس پر چلنے میں دین بھی آتا ہے، آخرت بھی بنتی ہے اور دنیا بھی بن جاتی ہے. دنیا کا اور کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو دین دنیا کے لحاظ سے، ظاہر باطن کے لحاظ سے سکون عطا کر سکے. وہ ایک اسلام مذہب ایسا ہے کہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی پرسکون کرتا ہے، آخرت کی بھی اچھی کر دیتا ہے. اور سارے آخرت اور ظاہری قلبی سکون برباد کرتے ہیں، ظاہری تعیش ہو جاتا ہے. قرآن کا اعلان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ. جس نے نیکی بجا لائی، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو. امیری شرط نہیں، چودراہٹ شرط نہیں، عہدہ شرط نہیں، رنگ و نسل شرط نہیں، مومن ہونا شرط ہے. ہمارے در پہ آنے کے لیے، اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے ایک ایسی شرط ہے جو ہر کوئی پوری کر سکتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نیکی بجا لائی، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے ایمان والا ہو. ہم اس کی یہ زندگی بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں. لوگ حرام کھائیں گے جو اللہ کے در سے دور ہیں، جو نبی کے اسوہ سے دور ہیں. حرام کھائیں گے، حرام پیئیں گے، حرام پہنیں گے، اور جو ہمارے ماننے والے ہوں گے انہیں حلال طیب کھلائیں گے، پاکیزہ چیزیں پلائیں گے، عمدہ لباس جو حلال ہے وہ پہنائیں گے، اور اپنے در پر سجدے کی توفیق عطا کر کے انہیں سکون کی زندگی اور آخرت عطا کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسلام میں داخل ہو کر دیکھو،
اس کا ذائقہ چکھ کر دیکھو، اللہ کے در پہ آ کے دیکھو، اپنی ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہا کر دیکھو، دنیا کیسی پرسکون کروں گا، اور آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخرت کی زندگی پر تو اتنا زیادہ انعام عطا کروں گا، جتنی تم نے نیکی کی اس سے کہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ نیکی ہے، اسلام میں داخل ہونا، اور اس کا ذائقہ تو چکھے نا۔ تو قرآن کی جو آیت تلاوت کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، میں نے بتایا نا، کنتم خیر امت میں خطاب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ صحابہ میں گنجائش نہیں اللہ نے رکھی، وہ اونچے لوگ ہیں نا جی، جن کے شان اونچے ان کے امتحان اونچے۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی، صحابہ کے لیے فرمایا تم سارے وہ لوگ ہو جو بہترین ہو، اور کیوں بہترین ہو؟ تم نکالے جا چکے ہو امت کی ہدایت کے لیے، بس دعوت اللہ کے لیے نکلو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، تفاسیر دیکھیں، اس میں لکھا ہے خاصۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عید حضرات صحابہ کے لیے خاص ہے کہ ہر صحابی کو اللہ نے دعوت اللہ کے لیے نبی کا صحابی بنایا، آپ کو بہترین جماعت دی۔ اور جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے نا جی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں، ایک یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی ہر آنے والے دن آپ کے گزشتہ دنوں سے بہترین بناؤں گا۔ آپ کے چند، ایک صدیق تھا پہلے ماننے والا، اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما، ہر آنے والے دنوں میں آپ کی یہ مخلص جماعت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم دنیا آخرت میں ہیں میرے پیغمبر، اتنا کچھ آپ کو عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو دین کی بات ہے، انبیاء سارے آئے انبیاء۔ آپ قرآن دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ ہم نے اے نوح آپ کو پیغمبر بنایا۔ انہوں نے کیا کہا لوگوں کو کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ ہر پیغمبر کی آپ تبلیغ قرآن مجید میں دیکھیں، سب تبلیغ کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جس ہستی میں آئے، جس بستی میں آئے، ام القریٰ مکہ مکرمہ میں، اور پھر سارے عرب، یہ سارے عرب ہیں نا جی، 1,24,000 کے لگ بھگ جو آپ کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع میں موجود تھے، یہ سر عرب تھے۔ یہ یمن اس وقت بھی عرب تھا، یہ سارے تبلیغ۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ صیغہ امر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ تم میں سے جو حاضر ہے میری باتیں سن رہا ہے، اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جو آج میری باتیں نہیں سن رہا ان تک میری باتیں پہنچائے۔ یہی تبلیغ ہوتی ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ سننے والے سارے عرب ہیں، اور تبلیغ کرنے والے سب سے پہلے پیغمبر عربی، آپ کے سننے والے عربی، تبلیغ کے لیے نکلنے والے عرب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادھر ادھر تشکیلیں دی، عربی زبان کے علاوہ دوسرے صحابہ کو بعض دفعہ زید بن ثابت، آپ نے فرمایا زید دوسری زبانیں سیکھو۔ عرض کیا حضور میں کیسے سیکھوں گا، مجھے تو اپنی زبان بھی پوری نہیں آتی، ظاہر ہے عربی زبان بھی بڑی وسیع و عریض زبان ہے۔ آپ نے کہا زید قریب آؤ، یہ زید وہ ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمیٹی بنانے پر قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ یہ زید وہ ہے، زید بن ثابت ہے، زید بن حارثہ نہیں۔
آپ نے کہا آپ زبانیں سیکھو، دوسری زبانیں سیکھو، میری بات کو، میرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی، جو میری تعلیمات ہیں وہ دوسری زبان والے لوگوں کو پہنچاؤ۔ حضور مجھے تو اپنی زبان بھی صحیح نہیں آتی، میں کیسے سیکھوں؟ آپ نے کہا قریب آؤ، سینے پہ ہاتھ پھیرا، کہا جاؤ زید، تمہارے لیے زبانیں تمہاری اپنی مادری زبان کی طرح آسان کر دی جائیں گی۔ اور یہی معجزہ دیکھا۔ زید خود فرماتے ہیں کہ کسی زبان کے سیکھنے کے لیے بھی نبی کی دعا کی برکت سے ایک ہفتہ بھی نہیں لگا۔ یہ کیوں زبانیں سکھائی گئی؟ اس لیے کہ تبلیغ کے لیے نکلو، لوگوں کو بتاؤ یہ رب ہے، ہاں دکھا دے تصور، پھر وہ صبح و شام دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ہاں دکھا دے تصور، پھر وہ صبح و شام تو۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ جو علاقے مرکز ہیں تبلیغ کے، قرآن و سنت کے، وہاں سے تبلیغ کے اوپر پابندیوں کے اعلانات لگے، اور جن چیزوں کو، جن خرافات کو، جن لہو لعب کو، جن باجے گانے بجانے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ موضوعۃ امور الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، میں تمام امور جاہلیہ کو اپنے پاؤں کے نیچے رون رہا ہوں۔ کوئی آئندہ گانا بجانا، یہ خرافات، یہ تماشے میری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو مکہ کی سرزمین پہ اٹھا، پوری دنیا کے لیے مشعل بن گیا، ہدایت کا چراغ بن گیا۔ آپ کے ماننے والے ہر کوئی، بھلے ادنا صحابی، اعلیٰ صحابی، وہ تبلیغ کے لیے نکلا، اور آج تبلیغ کے لیے پابندیاں ہو رہی ہیں۔ پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ تبلیغ کرنا۔ صحابہ کو تیار کیا تبلیغ کے لیے۔ ہاں آپ کسی مخصوص جماعت میں کوئی غلطیاں نکال سکتے ہیں، بے ذات سبحان الذی یسرا ہے، اللہ پاک کی ذات ہے بے عیب۔ پھر معصوم ہستیاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں، ان پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے۔ باقی ہر ایک سے غلطیاں قابل تنقید ہو سکتی ہے۔ عمر جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، خلافت کے زمانے میں فیصلہ کرتے ہیں، خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا امیر المؤمنین آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اس میں حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جزاکم اللہ خیر، علی جزاکم اللہ خیر، اور پھر جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، لولا علی لہلک عمر، آج اگر اس مجلس میں علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا۔ غلط بات کر دی۔ صحابہ سے بھی بات ہو سکتی ہے، جب تنقید ہوئی تو مان لی بات۔ تو آج 1400 سال کے بعد کوئی ادارہ بھی 100% نہیں ہو سکتا کہ جب جس ادارے میں کوئی غلطیاں ہوں اس ادارے کو بند کرتے جاؤ۔ ہر ادارے میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی اصلاح کی جائے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجا کریں تبلیغی جماعت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبانیں سکھائیں۔ پھر ایک اور بھی بندے درویش گزرا جو آپ کے پاکستان کی سرزمین پہ آرام کر رہا ہے، جس کو بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس مرد قلندر نے بھی لوگوں کو جب علم دین پڑھایا، پھر ان سے سمجھا، سیکھا، ان سے چیک کیا کہ اس جماعت کو کون سی زبان سیکھنا آسان ہے، اس جماعت کو کون سی زبان سیکھنا آسان ہے۔ بابا رحمہ اللہ تعالیٰ نے عربی والی جماعت الگ بنائی، فارسی سیکھنے والی جماعت الگ بنائی، پشتو والی جماعت الگ بنائی، حتیٰ کہ اس دور میں چین کی
زبان سیکھنے والی جماعت الگ تیار کی، اور جو زبانیں جس گروہ کو بابا رحمہ اللہ تعالیٰ نے سکھائیں اس طرف ان کو بھیج دیا تبلیغ کے لیے۔ یہ پیغمبرانہ سنت ہے، پیغمبر آئے ہی تبلیغ کے لیے، پیغمبر نے جس جماعت کے اوپر محنت کی وہ بھی تبلیغ کے لیے محنت کی، ان کو تیار کیا دوسری طرف بھیجنے کے لیے، اور پھر زبانیں سکھائیں کہ جاؤ نکلو باہر اور لوگوں کو تبلیغ کرو۔ مدارس میں بھی غلطیاں تو ان کو سارے بند کر دو۔ بہت ساری مساجد کے مسائل آتے رہتے ہیں تنازع کے جھگڑے کے، ان کو بھی بند کر دو۔ بہت سارے مسلمانوں کے مسائل آتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے بند کر دو۔ بہت سارے اور اداروں میں غلطیاں سامنے آتی ہیں، ان اداروں کو بند کر دو۔ اداروں کو بند نہیں کیا جاتا، ان کی غلطیوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ کام ہمارا نہیں تھا، تبلیغ کا کام یہ ہمارا نہیں تھا، یہ اصل تو سعودی عرب کا تھا، جن کے شہر میں، جن کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اور تم کو تو شکر کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ذمہ کام تھا وہ اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ الٹا ان پر بھی پابندی۔ میں 100% منظم مبرہ تبلیغی جماعت کی بات نہیں کرتا کہ وہ ہر طرح کا ان میں کوئی نقص نہیں ہے، مدارس میں ہے، مساجد میں ہے، سکولوں میں ہے، اور ہر ادارے میں ہے، تبلیغ میں بھی کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کو دور کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے بڑے اہل تقویٰ ہیں۔ آپ جب حج عمرہ کے لیے اللہ کرے کہ کھل جائے، لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے، پاکستان پتہ نہیں ان کس کے درجے بلند ہو رہے ہیں یا گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ علماء، وہاں کے مشائخ، وہاں کے مبلغین، وہاں کے مفتیان اعظام حرم کے سائڈوں میں کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ زیارت کے لیے تو جائیں، وہاں ترجمان بھی ہوتے ہیں، آپ کا دکھ درد کا ترجمہ بھی کریں گے۔ ایک سے ایک بڑا عالم وہاں سعودی عرب میں، ان علماء کے سامنے یہ بات کی جاتی کہ پاکستان ہندوستان کی یہ تبلیغی جماعت جو مشہور ہے، اس میں یہ نقص ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، یا فلانی یہ غلطی کرتے ہیں، یا فلانی یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ علماء بہت اونچے، ہمارا سروں کا تاج ہیں، وہ اصلاح کرتے تبلیغی جماعت کی، اور خط لکھتے کہ بھئی یہ تمہاری غلطیاں ہیں، اس کو دور کریں۔ اب جو ادارہ جس میں بھی کمزوریاں ہوں گی اس کو بند کیا جائے گا۔ یہ اپنا نقصان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی بتایا نا، پیغام حق کب مٹا ہے جو اب مٹے گا، پیغام حق کب مٹا ہے جو اب مٹے گا، مٹ گئے ہیں سب مٹانے والے۔ برطانیہ کا بھی ایک بادشاہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کہتا تھا کہ تم اس قرآن کو اور محمد کے اس قرآن کو لوگو دنیا سے مٹا دو تو پھر تم دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہو۔ مٹ گئے ہیں سب مٹانے والے، قرآن اور قرآن پڑھنے والے۔ تو اس طرح اصل تو یہ کام سعودی عرب کا تھا، اور اسے اصلاح کرنی چاہیے، اپنے فیصلے پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہاں طریقہ یہ تھا، یہ تو پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں تبلیغی جماعت والے۔ ہم خود مکہ کی سرزمین میں ایک بہت بڑا اجتماع گاہ بنا رہے ہیں، اور سعودی عرب نگرانی کرے گا تبلیغی جماعت کی۔ سعودی عرب کی نگرانی میں، سعودی عرب کے مشائخ علماء مفتیان اعظام کی نگرانی میں تبلیغی جماعت پوری دنیا میں تبلیغ کا کام کرے گی۔ کام تو یہ کرنا تھا، جو کر رہے ہیں ان کو روکا۔ دائی قرآن کیا کہتا، حدیث کیا کہتا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی۔ تم اگر کوئی غلطی دیکھتے ہو اس کو تبدیل کرو۔ تبدیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ہٹا کے اچھی چیز سامنے لاؤ۔ یہ تبلیغی جماعت آپ کو کمزور نظر آئی، بے شک اس میں غلطیاں ہیں، اللہ ہم سب کو ہمارے اندر بھی ہیں، اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، غرور اور تکبر ختم ہو، عاجزی آئے۔
اس کی غلطیاں دور کرنی تھی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو خود اپنی طرف سے ایک تبلیغ جماعت کو تشکیل دیں نا جی۔ وہ عرب کیوں آتے ہو؟ ریونڈ میں عرب کیوں آتے ہو؟ تبلیغ میں وقت کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ اٹھیں اور وقت لگائیں۔ غلطیاں ضرور ہیں، اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اور تو جو چیزیں منع ہیں ان کو رواج دیا جا رہا ہے، دعوت عذاب کی دعوت دی جا رہی ہے، عذاب کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اصل یہ کام حکومت اسلامیہ کا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہم جب اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، ہم جب اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، سرزمین اسلام والی پر مسلمان جب حکمران ہم مقرر کرتے ہیں، اس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسلامی حکومت کا یہ کام ہے نماز قائم کرانا، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا، معروف کا حکم دینا، نیکیوں کا حکم دینا، گناہوں سے روکنا، یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے۔ جب مسلمان حکمران نہیں کرتے ہیں، پھر جس کی جتنی صلاحیت ہے وہ دین کی بات کرنے لگ جاتا ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ امام ترمذی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، پیغمبر اسلام کو بھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے محمد کو اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اس کام سے غفلت نہ اختیار کرنا، ورنہ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور تم سے جتنا ہو سکا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا۔ امر بالمعروف والے، نہی عن المنکر والے بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو روکے رکھتے ہیں۔ اگر امر بالمعروف والے، نہی عن المنکر والے نہیں رہیں گے، لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، اللہ پاک اپنی طرف سے تمہارے اوپر پھر عذاب نازل کرے گا۔ ثم لتدعون فلا یستجیب لکم، پھر تم اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو گے، گریہ زاری کرو گے، آنسو بہاؤ گے، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ یہ مدارس دینی جماعتیں سب دعوت اللہ کا کام کر رہی ہیں، اللہ سعودی حکومت کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی توفیق دے۔